बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज 18 अक्टूबर है और गज़ा से जो ख़बरें इस वक्त आ रही हैं, इस वक्त हमास की तरफ से एक बाज़ाब्ता ऐलान, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि उनके कमांडर लीडर अबू इब्राहिम याहिया अल सिनवार इसराइली जो हमला किया गया था कल, उसमें जाम शहादत नोश कर चुके हैं। हमास मूवमेंट ऑफिशियली अनाउंस द मार्टिरडम ऑफ इट्स लीडर याहिया अल सिनवार इन डायरेक्ट क्लैशेस विद द एनिमी इन रफा। They say his death will only strengthen the group and that they are continuing path until achieving Palestinian people's ambitions. हमास के एक रहनुमा डॉक्टर खालिद अल हया ने अब एक बाज़ाब्ता ऑफिशियल स्टेटमेंट हमास की तरफ से अल क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से जारी कर दिया है, जिसमें इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि हमास के कमांडर लीडर याहिया अल सिनवार इसराइल के हमले में जाबाक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि याहिया सिनवार की जो शहादत है, उससे इस मुकावमत की जो तहरीक है, इसको और तक़वियत मिलेगी और ये जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हैं हमास की, ये जारी रहेंगी। और ये कार्रवाइयाँ तब तक जारी रहेंगी जब तक फ़लस्तीनी आवाम अपने मकासद को हासिल नहीं कर लेती। अब उन नाज़रीन के लिए कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। अब इसके साथ जो खबर है, हमास के रहनुमा डॉक्टर खालिद अल हया की तरफ से ये भी वाज़े कर दिया गया है, The occupation prisoners will not return unless the aggression on Gaza stops and the complete withdrawal from it. And our prisoners are released from the prison. इस वक्त जो इसराइल की तरफ से ये बातें की जा रही थी कि 7 अक्टूबर के जो मास्टरमाइंड याहिया सिनवार या अबू इब्राहिम समझे जा रहे थे, उनके ख़ात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, यानी ये तमाम इसराइली फ़ौजें फ़लस्तीन में मौजूद रहेंगी। और इसके साथ साथ जो उनका दूसरा हदफ था वो ये था कि जो 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद इसराइलियों को कैदी बनाकर फ़लस्तीन में ले आया गया था, उनको जब तक नहीं छुड़ा लिया जाता ये जंग जारी रहेगी। तो अब इसका एक हदफ इसराइल की तरफ से तो शायद मुकम्मल कर लिया गया है कि उन्होंने उनके मुताबिक 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड याहिया सिनवार को शहीद कर दिया है। तो अब इस हवाले से जो हमास के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका जो बयान है कि इस वक्त जितने भी इसराइली काबिज़ीन जो कि हमास की क़ैद में मौजूद हैं, वो तब तक आज़ाद नहीं होंगे या तब तक वापस नहीं भेजे जाएंगे जब तक गज़ा के ऊपर ये जो इसराइल की बर्बरियत और जारहियत का सिलसिला है ये नहीं रुकेगा। इसके साथ साथ जो इस वक्त इसराइल की फ़ौज गज़ा में तबाही मचाने के साथ साथ वहाँ मौजूद है, उनका मुकम्मल इनखला फ़लस्तीन से नहीं होगा। और इसके साथ साथ वो तमाम फ़लस्तीनी कैदी, चाहे फिर वो गज़ा पट्टी के हों या मगरिबी इलाके के हों, वेस्ट बैंक या गज़ा स्ट्रिप के, इस वक्त जो जो इसराइली अक़ूबत खानों में वो मौजूद हैं, उनकी जब तक वापसी फ़लस्तीनी इलाकों में नहीं होगी, तो इस वक्त जितने भी इसराइली, चाहे फिर उसके अंदर इसराइली आम अवाम हो या फिर इस वक्त इसराइली फ़ौज के हाईली ऑफिशियल्स जो कि इस वक्त हमास की क़ैद में मौजूद हैं, नहीं छोड़े जाएंगे। अब इसके साथ साथ कमांडर याहिया सिनवार वॉज मार्टर्ड advancing and not retreating until the last moment of his life. He was steadfast on the land of Gaza and inspiring in kindling the spirit of steadfastness. इसराइली फ़ौज की तरफ से एक वीडियो शाये हुई आज सुबह और उसमें ये दिखाया गया कि याहिया सिनवार शहादत से चंद लम्हे पहले रफ़ा में एक घर में मौजूद हैं और वहाँ वो ज़ख्मी हालत में हैं। और एक इसराइली ड्रोन जब उस घर के अंदर दाखिल होता है वीडियो बनाता हुआ, तो देखा जाता है कि याहिया सिनवार एक सोफ़े पे बैठे हुए हैं और उसके बाद उनका एक हाथ इतना शदीद ज़ख्मी है कि उससे वो बिल्कुल लाग़र हो चुका है। दूसरे हाथ से वो एक छड़ी के ज़रिए उस ड्रोन पे हमला करते हैं और उसके बाद जो है फिर वो ड्रोन वहाँ से निकलता है और फिर उस बिल्डिंग को घेरा जाता है इसराइली फ़ौज की तरफ से, उसमें दाखिल होने की कोशिश की जाती है और उसके नतीजे में यानी ज़ख्मी हालत में भी याहिया सिनवार उन फ़ौजों से मुकाबला करते हैं और फिर एक टैंक से उस घर को मिसमार किया जाता है, डायरेक्ट निशाना बनाया जाता है, जिसके नतीजे में याहिया सिनवार की शहादत होती है। तो इस वक्त ये जो मुजाहिद है, इसने इस मैदान जंग में आखिरी वक्त तक ना पीठ मोड़ी, ना भागा और आखिरी वक्त तक इसकी आँखों के अंदर किसी भी किस्म का खौफ या ख़तरा या अपने सामने मौत को देखने के बाद जो एक खौफ तारी हो जाता है, आँखों में नज़र नहीं आ रहा था। तो एक ऐसा मुजाहिद जो कि एक ऐसे मकसद के लिए यानी अपनी मादर वतन के लिए
اپنی جان قربان کر گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت قدم رہا خدا کے اس فیصلے پہ کہ یہ جان خدا کی امانت ہے اور اس کے حوالے کر دی گئی. تو اس وقت یہ ایک بہت انسپائرنگ سچویشن ہے کہ حماس کے جو لیڈر ہیں وہ بلوں میں چھپ کر نہیں بیٹھتے بلکہ فرنٹ لائن پہ جو ہے وہ محاذ میں شہید ہوتے ہیں. اور اس کی ایک واضح مثال اس وقت یہ یحییٰ سنوار کی شہادت ہے. اب اس حوالے سے جو اسرائیلی آرمی کا ایک بیان ہے, سنوار تھرو 2 grenades ایٹ the attacking force in his last moment before directing tank fire at him. یعنی زخمی ہونے کے باوجود بھی یحییٰ سنوار نے اسرائیلی فوجیوں کو ان سے مقابلہ کیا, اور جب اسرائیلی فوجی زخمی یحییٰ سنوار کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت بھی ان آخری لمحات میں بھی یحییٰ سنوار کی طرف سے 2 گرینیڈز جو ہے وہ پھینکے گئے ہیں ان فوجوں میں, جس سے وہ فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ اسرائیلی فوج نے اس گھر کو ٹینک سے نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں یہ عظیم مجاہد جام شہادت نوش کر گیا. اب اس حوالے سے شہید حسن نصر اللہ نے جو یحییٰ سنوار کے بارے میں الفاظ ادا کیے تھے یا ان کو کس طرح سے مخاطب کیا تھا, ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھیے پھر آگے بڑھتے ہیں. القائد الكبير الشجاع الاستاذ ابو ابراہیم یحییٰ السنوار حفظه اللہ ونصره اللہ. جی تو آپ نے سنا, تو یہ وہ تاثرات ہیں شہید حسن نصر اللہ کے یحییٰ سنوار شہید کے بارے میں کہ ان کو قائد بول رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ میرے لیڈر ہیں, میرے استاد ہیں, جری ہیں, شجاع ہیں, خدا ان کی حفاظت کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو فتح نصیب ہو. تو یہ یعنی اس وقت یہ مقام تھا ان تمام مقاومتی مجاہدین کے درمیان یحییٰ سنوار کا, ایک بہت پائے کے لیڈر اور بہت پائے کے مجاہد جو کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے لیکن دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی اور آخری وقت تک اس سے آنکھ میں آنکھ ملا کر لڑتے رہے. اب اس وقت جو تعزیت کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری. حزب اللہ وی ایکسٹینڈ آور ڈیپسٹ کنڈولنس ٹو دا آنریبل اینڈ سیکریفائشل فیملی آف دا مارٹیر سنوار. حزب اللہ کی طرف سے ایک تعزیتی پیغام دیا گیا ہے, بھیجا گیا ہے, جس کو حماس کو بھیجا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو یحییٰ سنوار کی فیملی ہے ان کو تعزیتی پیغام بھیجا گیا ہے یحییٰ سنوار کی شہادت پہ. اس کے ساتھ ساتھ انصار اللہ اسپوکسمین محمد عبدالسلام, مائی سنسیئر کنڈولنس اینڈ گریٹ بلیسنگس ٹو حماس اینڈ دا پیلسٹینین پیپل آن دا گریٹ لیڈر یحییٰ سنوار ریسیونگ دا میڈل آف مارٹیرڈم, facing the enemy and not turning his back and fighting for the sake of the highest and most just cause. اب انصار اللہ یا حوثیوں کے جو پولیٹیکل ونگ کے اسپوکس پرسن ہیں محمد عبدالسلام, ان کی طرف سے بھی ایک تعزیتی پیغام جاری ہوا یحییٰ سنوار کی شہادت میں, جس میں یہ کہا گیا کہ میری طرف سے تعزیت ہے اور ڈھیروں دعائیں ہیں حماس کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی عوام کے لیے. اور یحییٰ سنوار کو ان الفاظ میں یاد کیا کہ یحییٰ سنوار اس وقت اپنے سینے پہ شہادت کا تمغہ سجا کر جو خدا کی بارگاہ میں گئے ہیں اور دشمن سے دو بدو مقابلہ کیا اور اپنی پیٹھ نہیں موڑی اور اعلیٰ ترین مقصد کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا. اب اس وقت جو حزب اللہ کی طرف سے کچھ کارروائیاں کی گئی ہیں اور جو اس وقت اہم بیانات آ رہے ہیں یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد, اس پہ نظر ڈالتے چلیں. حزب اللہ کنفرم دیٹ اٹس اپر کمانڈ ایکلون ہیز گیون دا آرڈر ٹو ایسکیلیٹ دا بیٹل ود ان دا اینیمی ٹو اے نیو لیول. اب اس وقت جو یہ جھڑپیں لبنان کی حزب اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے درمیان جاری ہیں, یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد حزب اللہ کے ہائیلی آفیشل یا ہائی کمانڈ ہیں ان کی طرف سے یہ باضابطہ طور پہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے, یہ جاری کر دیا گیا ہے اس فیصلے کو کہ اب حزب اللہ اور جو دشمن فوج یا اسرائیلی فوج ہیں ان کے درمیان جو جھڑپیں ہیں وہ ان کا دائرہ کار بڑھے گا اور وہ ایک نئے فیز میں داخل ہوں گی, اور پھر جو کارروائیوں کی تعداد ہے ان میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی جو شدت ہے وہ بھی پھر بڑھ جائے گی. The Israeli army announces 53 injuries among its soldiers during the past 24 hours, including 50 injuries on the border with Lebanon and 3 injuries in Gaza. اب پچھلے 24 گھنٹے میں یعنی یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیلی فوج کے 53 فوجی اہلکار زخمی ہو چکے ہیں, بہت سارے شدید زخمی ہیں اور بہت سارے اس وقت معذور ہو چکے ہیں. اور یہ تمام کارروائیاں جو ہوئی ہیں ایک طرف غزہ میں ہوئی ہیں اور لبنان میں ہوئی ہیں. ان 53 میں سے 50 تو ایسے فوجی ہیں جو کہ لبنان کے سرحدی علاقوں میں زخمی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ایسی جو کیجویلٹیز ہیں جو کہ غزہ میں پیش آئی ہیں. تو اس وقت یہ سلسلہ ایسکیلیشن کا شروع ہو چکا ہے. ہیبریو میڈیا رپورٹ دیٹ اے ڈرون اسٹرک اے گیدرنگ آف اسرائیلی سولجر ان دا بارڈر ایریا ود لیبنان, انجرنگ 31
The Israeli army did not officially reveal the event, which was instead uncovered by certain Israeli media outlets. اب عبرانی میڈیا کی طرف سے یہ خبریں ہیں کہ حزب اللہ کی طرف سے ایک اور ڈرون حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں اسرائیلی فوجیوں کی ایک گیدرنگ کو، جہاں وہ جمع تھے، ان کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 31 اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہیں. اور اس وقت یہ بھی اس خبر میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے اس پورے واقعے پہ خاموشی یا چپ سادھ لی گئی ہے، لیکن اس وقت جو اسرائیل کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں انہوں نے یہ خبر اب نشر کرنا شروع کر دی ہے. حزب اللہ کنفرم اسرائیل لاسٹ اپ ٹو 55 soldiers and more than 500 wounded officers and soldiers. Additionally, Israel has lost 20 Merkava tanks, 4 military bulldozers, armored vehicle and 2 Hermes 450 drones. اب یہ جو 31 دن کی جنگ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان چھڑی ہے اور اسرائیل نے مسلط کی ہے لبنان میں، اس میں اب تک حزب اللہ کی طرف سے جو اعداد و شمار شائع کیے گئے ہیں، 55 اسرائیلی فوجیوں کو ختم کر دیا، یعنی مار دیا گیا ہے، وہ ہلاک ہو چکے ہیں. 500 سے زیادہ اسرائیلی فوجی اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے افسران ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں یا مکمل طور پہ اپاہج ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو مالی نقصان اسرائیلی فوج کو پہنچا ہے، اب تک 20 مرکاوا ٹینکس تباہ کیے جا چکے ہیں، 4 ملٹری بلڈوزرز اسرائیل کے جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ APC یا آرمرڈ پرسنل کیریئر آرمرڈ وہیکل تباہ ہوئی ہیں، اور 2 اب تک ایسے ریکانیسنس ڈرون ہیں اسرائیل کے جو کہ جاسوسی کرنے داخل ہوئے تھے لبنان میں، اور وہ اب تک تباہ ہو چکے ہیں. تو یہ اس وقت ایک اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں حزب اللہ کی طرف سے. اب ترکش فارن منسٹر کا ایک بیان ہے، وار بٹوین ایران اینڈ اسرائیل از اے ہائی پاسبلٹی، ترکی مسٹ بی ریڈی فار اے ریجنل وار. یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اب ترکی کے وزیر خارجہ کی طرف سے یہ بیان ہے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ کے بادل ہیں وہ اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وقت ترکی اپنی فکر کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے کہ ترکی اس خطے کے اندر ایک علاقائی جنگ ہے اس کے لیے تیار ہو جائے اور تیاری کر لے. یعنی ایک اندیا دے دیا گیا ہے کہ اس وقت جو یہ یحییٰ سنوار کی شہادت ہوئی ہے، اب اس کے بعد جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو تناؤ ہے وہ اور بڑھے گا، اور پھر پاسبلی اس یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد اسرائیل ایک گھمنڈ میں آ کے ہو سکتا ہے کہ ایران پہ حملہ کرے، اور پھر جو ایرانی ریٹیلیشن سامنے آئے گی تو پھر وہ پوری دنیا دکھے گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.